رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا اور دغا بازی کرتا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان کی اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں کے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوحہ و ماتم کیا جائے تو اس نوحہ کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے عنان میں اترتے ہیں، اور عنان سے مراد بادل ہیں۔ یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے، اور یہیں سے شیاطین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے ہیں، پھر کاہنوں کو ان کی خبر دیتے ہیں، اور یہ کاہن 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اسے بیان کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ماں باپ کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا 3 بار یہی فرمایا یا یوں فرمایا، اور جھوٹ بولنا برابر بار بار آپ یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی کہ کاش